ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشکرون. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العلی العظیم. تحمید و تمجید بر خدائے بزرگ و برتر، درود و سلام ہو محمد و آل محمد کے ذوات مقدسات پر اور سلسلہ طریقت میں تشریف لائے ہوئے تمام بزرگان دین اور اولیاء کرام پر. آج جو ہے سب سے پہلے آپ تمام اسٹوڈنٹ حضرات کا بالخصوص جو ہے انوائم کے نئے کابینہ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ جو ہے ایک علمی اور فکری نشست کا جو ہے آپ لوگوں نے یہاں اہتمام کیا، اور اس خاکسار کو جو ہے اس اہل جانا کہ آپ لوگوں نے کچھ باتیں جو ہے ہم آپ سے سنیں اور کچھ آپ لوگ ہم سے سننے کی جو ہے زحمت کریں. تو کچھ اہم مبادی اور بنیادی باتیں جو ہے چند دقائق جو ہے آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کے بعد، کچھ معروضات پیش کرنے کے بعد کچھ آپ لوگوں سے سننے کی جو ہے میں کوشش کروں گا میں خود کم بولوں اور آپ لوگوں سے زیادہ سنوں. قرآن مجید فرقان حمید سورہ نحل سے ایک آیت کی میں نے تلاوت کی ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ اخرجکم، اللہ نے اخرجکم تم لوگوں کو نکالا، من بطون امہاتکم ماؤں کے شکموں سے، تم لوگوں کی ماں اپنے ماؤں کی جو ہے شکموں سے تم لوگوں کو نکالا گیا. لیکن کس حالت میں نکالا وہ بھی اللہ بیان فرما رہے ہیں. ایسا تو نہیں ہے نا کہ آپ دنیا میں آتے ہی جو ہے آپ کے ساتھ جدید جو ہے ٹیکنالوجی یا آپ کی سوچ اس سطح پہ ہو کہ آپ کو سوالات کر سکے. آپ پیدا ہوتے ہی اس سطح پہ آپ کو کس سطح پہ پیدا کیا؟ لا تعلمون شیئا، اس حالت میں تم لوگوں کو پیدا کیا کہ تم لوگ کچھ بھی نہ جانتے تھے. لا تعلمون شیئا، کچھ بھی نہیں جانتے تھے، یعنی کچھ بھی اطلاق ہے، مطلقاً بیان فرمایا کہ یہاں تک کہ خود کیا ہے یہ بھی نہیں پتا ہے، کیوں پیدا ہوا یہ بھی نہیں پتا ہے، یہ جس کے گود میں بیٹھا ہوا ہوں یہ کون ہے یہ بھی نہیں پتا ہے، کس فضا میں بیٹھا ہوا ہوں یہ بھی نہیں پتا، کہاں جانا یہ بھی نہیں پتا ہے. پھر اگر ایسے ہی چھوڑ کے رکھتا تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کی خلقت، غرض خلقت کی جو ہے مخالفت میں ہے، اور اللہ نے جس غرض کے تخلیق کی ہے اس کی منافی ہے. ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلَ لَكُمْ سَمْعًا، اللہ تعالیٰ نے جو ہے تم لوگوں کو قوت سماعت بھی دی، والابصار، قوت بصارت بھی دی، والافئدہ، فؤاد بھی دی، اس سینے کے اندر دھڑکنے کے لیے جو ہے ایک دل بھی دیا. کیوں دیا؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم لوگ شکر گزار بن جاؤ. یہاں میں وہ ساری بحثیں نہیں کروں گا کیونکہ وقت کم ہے. شکر گزاری کا جو میں لغوی اصطلاحی معنی بیان نہیں کر رہا ہوں. شکر گزاری کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز آپ کو جس مقصد کے لیے دی ہے نا اسی چیز میں استعمال کرے، یہ شکر ہوتا ہے. حقیقت میں آپ کو بصارت دی ہے تو بصارت کو جس مقصد کے لیے دی ہے اسی چیز کے لیے استعمال کرے. سماعت جب آپ کو دی ہے تو اسی مقصد کے لیے استعمال کرے. دل دیا ہے تو دل جو ہے نا مسکن خدا ہے، یہ دل ہے جس میں خدا تعالیٰ جو ہے سماتے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر نہ سما سکتے ہیں نہ اب اس چیز کو آپ تصور کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ ایک مختصر آیت پیش کیا. اب انسان پیدا ہو گیا، انسان کو دل بھی ہے، سماعت بھی ہے، بصارت بھی ہے. اس دنیا کے آنے کے بعد انسان جو ہے مرور زمانے کے ساتھ ارتقائی مراحل طے کرتے ہوئے وہ جو ہے عہد طفلی سے لڑکپن میں، بچپن سے لڑکپن پہ، لڑکپن سے جوانی میں، جوانی سے شباب اور شباب سے پھر عہد کہولت کی طرف جو ہے وہ منتقل ہو جاتے ہیں. ان تمام مراحل میں ہر مرحلے میں اس کو کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں. بچپن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، بھائی وہ مختلف اپنے حیثیت سے سوال کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. کچھ سوالات ایسا کرتے ہیں جس کا کوئی بنیاد نہیں ہوتا بچپن میں. پھر جوانی آتی ہے، جوانی کے سطح پر انسان کو اصل سوالات پیش آتے ہیں کہ بھائی میں کیوں آیا ہوں، کس لیے آیا ہوں، کہاں جانا ہے، مجھے کس نے پیدا کیا ہے، ایسے ہی پیدا کیا ہے. اب سوال آتے ہیں. ٹھیک ہے جی.
یہاں پہ میں مین نقطہ بتاؤں تو یا مبدا ہے یا معاد ہے، ان دو چیزوں کے گرد گھومتے انسان کی پوری زندگی جو ہے نا، اس کائنات کی پوری خلاصہ اس دو چیزوں کے گرد، مبدا اور معاد۔ عالم کا نقطہ کہاں سے ہے، میں کہاں سے آیا ہوں اور کہاں جانا ہے، بس یہ دو چیز انسان کو سمجھ میں آیا نا، تو پھر یہ جتنے توہمات ہیں، جتنے تصورات ہیں، جتنے بھی وہمیات اور خیالات ہیں، شکوک و شبہات ہیں، یہ انسان سے رفع ہو جائے گا۔ ابھی دنیا میں جتنے بھی شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں، انسان مشکلات کا شکار ہے، ملحد ہو رہے ہیں، مذہب سے انکاری ہے، تو اس کی وجہ یہی ہے، اس کو جو ہے اس کی مبدا کا اور معاد کا جو ہے کہاں سے آیا تھا، میں کس طرح میں نے جانا ہے، اس چیز کو نہیں پتا اس کو، اسی کی وجہ سے انسان کو جو ہے شکوک و شبہات کا شکار ہے۔ اس کے لیے جو ہے ہر انسان نے اپنی جو ہے استطاعت کے مطابق کوشش کی، کچھ عالم ہیں کچھ حکیم ہیں، ٹھیک ہے جی، عالم یعنی انسان کو پتا ہے، بس آپ کچھ مجھے شیئر کرتے ہیں، مجھے اس چیز کے بارے میں علم ہے، لیکن حکیم وہ شخص ہے کہ اس چیز پہ غور کرنے کے بعد وہ مستقبل کا لائحہ عمل طے کرتا ہے۔ انسان عالم جو ہے صرف جانتا ہے، لیکن حکیم کچھ جزیات کو جاننے کے بعد اس سے کچھ نتائج اخذ کرتے ہیں، کلیات اخذ کرتے ہیں، کچھ بنیاد بناتے ہیں، کچھ قواعد بناتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم اس جواب کو کہاں لینے جائیں، مین بنیادی آپ غور سے سنیں، ہم اس جواب کو کہاں لینے جائیں؟ ہمیں پیدا کیا تھا لا تعلمون شیء کی حالت میں، پھر اللہ نے ہمیں سماعت دی، بصارت دی، فؤاد دیا، ٹھیک ہے جی، پھر ہم جوان ہوئے، ہم نے اپنے دل کو استعمال میں لایا، ہم نے اپنے قوت سماعت کو استعمال میں لائی، ہم نے اپنے بصارت کو استعمال میں لا کے ہزاروں چیزوں کو ہم نے دیکھا، ہم نے کچھ چیزوں کو بارے میں جج کیا، فیصلہ کیا ہم نے، بھائی یہ چیز یہ ہے، یہ چیز یہ نہیں ہے، کچھ چیزوں کو ہم نے سننے کے بعد فیصلہ کیا، بھائی فلان چیز ہم نے سنا، یہ جو سنی ہوئی بات ہے اس کی حقیقت یہ ہے، یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب جا کے انسان نے سوال کیا کہ بھائی میں کہاں سے آیا ہوں اور میں نے کہاں جانا ہے۔ اس جواب کو پانے کے لیے دنیا میں خلاصتاً بتاؤں تو تین صورتیں ہیں، یا آپ کو عقل کے ذریعے سے جواب ملے گا، یا آپ کو نقل کے جواب سے ذرا ملے گا، یا آپ کو عقل کے ذریعے سے جواب ملے گا، یا آپ کو نقل کے ذریعے سے جواب ملے گا۔ نقل کیا ہوتا ہے؟ نقل جو ہے نا قرآن اور سنت ہے، عقل ٹھیک ہے جی، عقل جو ہے انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک قوت متفکرہ دیا ہے، کچھ کلیات کو درک کرنے کی ایک قوت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اس کے ذریعے سے آپ جو ہے شکوک و شبہات کے جواب کو پا سکتے ہیں۔ اب اس عقلیات کے اندر دو تقسیم بندی ہوتی ہے، یا وہ سائنس ہے یا وہ فلسفہ ہے، یا وہ سائنس ہے یا وہ فلسفہ ہے۔ سائنس کو اردو میں غالباً مجھ سے بہتر جو ہے، آپ یونیورسٹیز کے پس منظر سے آپ لوگ تعلق رکھتے ہیں، آپ بہتر جانتے ہیں، سائنس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ علم کرتے ہیں۔ اب اس کی بل بنیاد پر مذہب کی تعلیم کو علم ہی نہیں سمجھتے ہیں، مذہبی تعلیم کو ایک خرافات کا پلندہ، ایک توہمات کا مجموعہ، ایک تصورات کا خاکہ سمجھتے ہیں، اس کو علم ہی نہیں سمجھتے ہیں۔ بھائی ہم تحقیق کرتے ہیں، ہم چیزوں کو دریافت کرتے ہیں، اور ہم ہی ہیں جو اس شکوک و شبہات کے جواب دینے کے قابل ہیں، یہی بتاتے ہیں۔ یا سائنس ہے یا فلسفہ ہے۔ فلسفہ ایک تو وجود کے بارے میں بحث کرتے ہیں، وجود بما وجود، اور کچھ مابعد الطبیعیات، میٹا فزکس جو آپ لوگ کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، مابعد الطبیعیات چیزوں کے بارے میں جو ہے بحث کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ایک ہے مذہب، ابھی میں اسلام کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ اسلام سے باہر رہیں، نورباشد پہ تو بہت بعد میں پہنچے گا، اسلام کی حدود و قیود سے ہٹ کر میں کچھ بات کر رہا ہوں۔ اس شکوک و شبہات انسان، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فطرتاً متجسس خلق کیا ہے، جستجو ہے نا آپ کے اندر، اتنی جزیات اور مختصر چیزوں کے بارے میں آپ کو جستجو ہوتا ہے، تو ابھی خالق کوئی ہوگا یار، میں کہاں سے آیا ہوں اور کہاں جانا، اتنا تو انسان جستجو کرتا ہے، کچھ شعوری حالت میں جستجو کرتا ہے، کچھ لاشعوری میں کرتا ہے، جستجو ہر انسان کرتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب اس جواب کو پانے کے لیے آپ کے پاس تین ذرائع ہیں، یا آپ عقلی علوم کی طرف آپ نے مراجعہ کرنا ہے، اپنی شکوک و شبہات کو پیش کرنا ہے، بھائی میرا یہ مسئلہ ہے، اس کے بارے میں آپ کیا جواب دیتے ہو، مجھے مطمئن کرو۔ جس دن انسان مطمئن ہوگا، ٹھیک ہے جی، اس دن انسان جو ہے، یعنی جس دن مطمئن ہوگا اس دن انسان کو جو ہے صحیح راہ ملے گی۔ اب آتے ہیں سائنس کی طرف۔ مجھے جو ہے نا سائنسدان ہونے کا یا سائنس کے بارے میں علم میں کل ہونے کا مجھے دعویٰ نہیں ہے، صرف میں آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں سائنس کا دائرہ کار کہاں تک ہے، ہر چیز کے لیے حدود بندی ہے نہیں ہے،
میں اگر دینی مدرسہ پڑھا ہے تو میرا حدود بندی ہے. میں کل جو ہے ڈاکٹری کا دعویٰ تو نہیں کر سکتا ہوں نا, کر سکتا ہوں انجینئرنگ کا دعویٰ تو نہیں کر سکتا. میں کوئی گھر بناؤں گا انجینئرنگ کا دعویٰ کرتے ہوئے, دوسرے دن زمین بوس ہو جائے گی. کل میں ڈاکٹری کا دعویٰ کرتے ہوئے کسی کو دوائی دوں گا تو یہ جو ہے غلط تاثر جائے گا. ٹھیک ہے جی, حدود بندی ہر چیز کے لیے حدود بندی ہے. اللہ تعالیٰ نے قوانین بنایا ہے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا میں بحث بھی نہیں کروں گا, کیونکہ فی الحال تو اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں لوگوں کو شک ہے. اب سائنس اتنی بات تو طے ہے, اس سے کوئی انکار. محسوسات, موجودات, سائنس کا جو دائرہ مدار ہے, جو حدود ہے, وہ محسوسات اور موجودات ہے. یعنی سائنس کہتا ہے حقیقی علم وہی ہے جو ہمارے تجربے میں آئے. ہم جس چیز کو تجربہ نہ کر پائے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ کہتے نہیں کہتے, یہ کہتے نہیں کہتے. جو چیز ہمارے تجربے میں نہ آئے, ہم اس چیز کے بارے میں جانچ پرکھ ہی نہ کر سکے, جو ہم احساس ہی سے نہ کر سکے ہوا سمجھا کے ذریعے سے, اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے. یعنی جو مادہ ہے وہی حقیقت ہے, جو موجود ہے وہی حقیقت ہے, جو محسوس ہے وہی حقیقت ہے. اگر کوئی محسوس نہیں ہے, موجود نہیں ہے, مادہ نہیں ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں. پھر سائنس کیا جواب دے گا؟ انسان تو سوال تو مبدا اور معاد کے بارے میں کریں, جس جو نہ آپ موجود ہیں, نہ آپ احساس کر سکتے ہیں, نہ آپ تجربہ کر سکتے ہیں. کر سکتے تو آپ بولو. آپ نے کبھی قیامت کو تجربہ کی ہے؟ آپ نے کبھی وجود خدا کے بارے میں تجربہ کی ہے؟ موجود ہے, کبھی دیکھا ہے, کبھی لمس کی ہے, کبھی احساس کی ہے؟ نہیں کیا ہے. جب آپ کہتے ہیں سائنس جو ہے موجودات اور محسوسات تک محدود ہے, ہم اس پہ تجربہ کرتے ہیں, تجربے کی بنیاد پر ہم بات کرتے ہیں, اور جو چیز آپ کے تجربے میں نہیں ہے آپ کیسے بات کرتے ہیں؟ اگر بات کریں تو آپ ہر کوئی بولے گا بھائی یہ تو جو ہے جنونیت کا شکار ہے, کیونکہ جس چیز کو آپ خود کہتے ہو بھائی محسوس اور موجودات کے علاوہ ہم بات نہیں کرتے ہیں, ہمارا دائرہ مدار یہی ہے. اب باقی بچتے ہیں فلسفہ. فلسفہ کچھ حد تک جو ہے مابعد طبیعت کے بارے میں بات کرتا ہے, لیکن فلسفہ کیونکہ انسانی توہمات, قیاسات, ظنونات, تخمینات کا مجموعہ ہے, اس لیے وہ لوگ خود اختلافات کے شکار ہیں. آپ دیکھیں فلسفہ کے اندر کوئی سنویت کا شکار ہے, کوئی ارتیابیت کا شکار ہے, کوئی مادیت کا شکار ہے, کوئی تصوریت کا شکار ہے. ٹھیک ہے جی, فلسفہ خود جو ہے نا قابل رحم شے ہے, وہ خود تو نہیں کر پائے بھائی کون سی چیز حقیقت ہے. کوئی کہہ رہے بھائی مادہ ہی اصل ہے, اور اسی کے اندر کوئی حیاتی صفات ہے, کوئی غیر حیاتی صفات ہے. حیاتی صفات مثلا انسان سماعت رکھتے ہیں, بصارت رکھتے ہیں, ادارت رکھتے ہیں, فلان رکھتے ہیں, فسدان رکھتے ہیں. غیر حیاتی جیسے کہ طول عرض ہے, اس کی کوئی مثلا لمبائی چوڑائی رکھتے ہیں, ہر کوئی مختلف صفات رکھتے ہیں. ان بحثوں میں پڑ گئے. فلسفہ بھی اس حد تک جواب نہیں دے پایا. اگر جواب دے پاتا ممکنہ حد تک تو یہ تقسیم بندی نہیں ہوتی, یہ توہمات کا شکار نہیں ہوتے. یہاں پہ جو ہے مفصل گفتگو کرنا میرا مقصد نہیں ہے. یہ دو چلا گیا. اب بچتے ہیں آپ کے پاس مذہب. مذہب آپ کی مجبوری ہے. خدا کے لیے یہاں آپ اللہ کو نہیں مانتے, مثلا آپ قیامت سے انکار کرتے ہیں, آپ اپنے مبدا و معاد کے بارے میں کچھ جو ہے نظریات رکھتے ہیں, ٹھیک ہے جی, تو پھر اللہ تو قادر مطلق ہے, اللہ تو کمال مطلق ہے, ہر کمال جو ہے اللہ تعالیٰ کے اندر ہے. اللہ کی وہ غنی ہے, کل ہے. آپ اللہ کے وجود سے انکار کرتے ہیں, اللہ کو کچھ فرق پڑتا ہے؟ نہیں پڑتا. یہ آج کی ضرورت ہے مذہب. آج ہی نہیں ہے, آج کچھ وہ دیتے نا. آج تو بھائی مولویوں کو سائنسدان بننا چاہیے. ہم کیوں بنے بھائی سائنسدان؟ ہمارا معاشرہ ہی سائنسدان بننا نہیں ہے. ہاں معاشرے کی کچھ ضرورت سائنسدان بننا ہے, ہر ضرورت بننا نہیں ہے. بے شک آپ ڈاکٹر بنے, یہ ضرورت ہے معاشرے کی, لیکن ہر انسان کو ڈاکٹر بننا یہ کون کہتا ہے؟ آپ میں سے کون؟ ہر شخص آئی ٹی کی طرف جاتے ہیں, ہر شخص سائنٹسٹ ہے, ہر شخص انجینئر ہے, نہیں ہے. ہم بھی کہتے ہیں کچھ حد تک ضرورت کے حد تک سائنسدان بننا چاہیے, سائنسی کام ہونا چاہیے, لیکن مدرسوں کے اندر بھی جو ہے سائنسدان بننا چاہیے. یہ کون کہتا ہے بھائی؟ مدرسے کے اندر توحید, قرآن, سنت, مبدا, معاد کا علم دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, ہماری ضرورت اس چیز کی ضرورت کو ہم نے پورا کرنا ہے. ہماری بدبختی ہے ہم نے جو علوم کو علوم جدیدہ علوم قدیمہ کے درمیان تقسیم بندی کی. یہ ہماری غلطی بھی ہے, ہماری لاشعوری بھی ہے, اور جو نے شعور رکھتے تھے وہ یہ تقسیم بندی کر کے چلے گئے. ٹھیک ہے جی, نہیں تو آپ اپنے پس منظر کو دیں. آپ 1400 سال پہلے دیکھیں, 1400 سال پہلے کیوں 200 سال پہلے دیکھیں, کہاں پہ دیکھا ہے آپ نے بھائی یونیورسٹی کے نام سے کچھ الگ رکھتے تھے, مدرسے کے نام سے ایک تاریخ ملا کے دکھاؤ. اسی دارالعلوم کے اندر
اسی ٹھلے پر اسی مولوی کے گھر میں اسی اخوند کے گھر میں جاتے تھے, وہاں پہ ریاضی بھی پڑھ کے آتے تھے, جبرا بھی پڑھ کے آتے تھے, سائنس بھی پڑھ کے آتے تھے, وہاں سے قرآن و سنت کی تعلیم بھی لے کے آتے تھے. نہیں ہے تو آپ لوگ بتاؤ, ایک جگہ دکھاؤ. مذہب آپ کی مجبوری ہے, اور مذہب یہ دیکھو, آپ عقل آتے ہیں نا, عقل میں اب ایک مثال دے رہا ہوں, کچھ حد تک عقل تو جواب دے سکتا ہے, لیکن میں مادرزاد بہرا ہوں, مجھے کوئی سنائی نہیں دیتا ہے, کچھ بھی مجھے سنائی نہیں دیتا ہے. ٹھیک ہے جی, آپ عقل کی باتیں کرتے ہو نا, عقلی باتیں کرتے ہو, مجھے کچھ بھی سنائی نہیں دیتا ہے, لیکن عقل میں رکھتا ہوں نا, دیکھ تو میں سکتا ہوں. اور سے سنا لو, دیکھ تو میں سکتا ہوں, عقل بھی میں رکھتا ہوں, لیکن میں بہرا ہوں, میں کان سے کچھ بھی نہیں سن سکتا ہوں. مادرزاد ہوں میں بچپنے سے ہی, جب میں پیدا ہوا تب سے میں یہ تھا. ٹھیک ہے جی, اب میں اس کے بارے میں کیسے عقل تحقیق کرے گا, میں تو سنتا ہی نہیں ہوں. آپ نے مثلا میں ابھی بازوبیر یا بحسدین جو ہے مجھے کچھ باتیں بتائے گا, کچھ معروضات پیش کرے گا, تو میں سنا پہلے, پھر میرے عقل اس کی ترتیب بندی کرے گی, اس کے بارے میں کچھ فیصلہ کرے گا نا. جب میں نے سنا ہی نہیں ہے تو آپ بتاؤ, آپ کی عقل جن چیزوں کو جس انسان نے سنا ہی نہیں ہے, وہ آپ کی عقل کہاں سے چلا کے جواب دے گا؟ دے گا جواب؟ نہیں دے سکتے. فلسفہ کی معنی, فلسفہ ایک دیکھو, ایک یہ بات سنو, اگر کوئی فلسفہ ہی دعویٰ کرتے ہیں تو فلسفہ اس اندھا انسان کی طرح ہے تو اندھا ہے, لیکن ایک ہاتھی کو ہاتھ لگا کے دیکھتا ہے تو ایک کے ہاتھ میں پاؤں آتے ہیں تو وہ بولے گا بھائی یہ تو بہت بڑا کوئی درخت ہے. پیٹ آتے ہیں تو وہ اسی حساب سے بتائے گا, کان آتے تو کیونکہ اتنا بڑا چیز ہے. ہر شخص اپنے حس کے مطابق جو ہے نا, ہر شخص اپنے حس کے مطابق فیصلہ کرتا ہے. حالانکہ وہ ایک حقیقت ہے, وہ ہاتھی ہے, لیکن کیونکہ آپ اندھے ہیں تو آپ ہاتھ ڈال کے بول رہے ہیں فلان چیز یہ چیز ہے, وہ دوسرا کہہ رہے یہ چیز ہے, وہ تیسرا کہہ رہے یہ چیز. یہ حقیقت ہے فلسفہ کی. فلسفہ کی اہمیت سے میں انکار نہیں کر رہا ہوں, اس کی حدود کی میں بات کر رہا ہوں. ابھی ہمارے جو ہے ڈاکٹر جیلی صاحب دوبارہ تشریف, ایک بات میں مختصر عرض کرتا ہوں. انسان کا جو سوال ہے, سوال تھا مبدا اور معاد کے بارے میں, میں کہاں سے آیا ہوں, میں نے کہاں جانا ہے. یہ انسان کی مجبوری, اس نے سوال کرنا ہے. اس سوال کے جواب کو ہم کہاں سے کریں؟ سائنس کریں, عقل اور نقل کی تقسیم بندی کی, سائنس عقل کی دو تقسیم بندی کی, یا فلسفہ یہ سائنس ہے. سائنس کا حدود جو ہے وہ محسوسات اور موجودات ہے. ٹھیک ہے جی, اور قیامت محسوسات میں سے ہے, موجودات میں سے ہے. آپ ہوا سے ہم سے درک کر سکتے نہیں کر سکتے. سائنس قیامت کے بارے میں کیا جواب دے گا؟ آپ کی احاطہ تجربے میں ہی نہیں آتا ہے. سائنس کا دائرہ مدار تو تجربہ ہے. فلسفہ کا میں نے مثال آپ کو ابھی دیا, عقل, فلسفہ جو ہے کہ عقلی طور پر ہوتا ہے, تو عقل کا میں نے ابھی آپ کو مثال دیا. جس شخص جو مادرزاد بہرا ہے اس نے کچھ بھی نہیں سنا ہے. ٹھیک ہے جی, میں ابھی ایک بات سنوں گا تو میں عقل کے ذریعے سے, ہاں میں نے یہ سنا ہے تو اسی میں ترتیب بندی کروں گا, اس کے بارے میں فیصلہ کروں گا. ایک بندے نے سنا ہے کچھ بھی نہیں ہے, وہ مادرزاد بہرا ہے, کچھ بھی نہیں سنتا ہے, عقل, آپ کی عقل کیسے اس کے بارے میں فیصلہ کرے گا؟ عقل وہاں پہ محدود ہے. ایک کتاب کا میں نام دوں گا, یہ علامہ تقی عثمانی نے جو ہے علوم قرآن کے آخر کے بحث میں عقل کی حدود بندی کا بیان کیا ہے. وہی اور عقل کا بحث لانے کے بعد عقل کی حدود بندی, جہاں پہ عقل ختم ہوتا ہے, جہاں پہ عقل کی انتہا ہوتی ہے, وہاں سے وہی کا دائرہ مدار شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, اب یہاں پہ پہنچا بھائی آپ کا سائنس بھی جس انسان کا تجسس جس طرف تھا وہ بھی نہیں دے سکتے. اچھا جناب علی, فلسفہ بھی نہیں دے سکتے. پھر بچتے ہیں مذہب. مذہب آپ کی مجبوری ہے. کون کہتا ہے بھائی مذہبی لوگوں نے خرافات کا پرندہ کھیلا ہے؟ کون کہتا ہے مذہبی لوگوں نے جو ہے تصورات؟ آپ مذہبی لوگوں اور مذہب کے اندر تفکیک نہیں کر رہے ہیں. میں مذہبی شخص ہوں, میری بات مذہب تو نہیں ہے نا, میں مذہب سے اپنی فہم کو پیش کر رہا ہوں. اسی طرح مسلمان اور اسلام کے درمیان بھی یہی ہے. شریعت اور فہم شریعت میں تو فرق ہے نا. ایک دفعہ شریعت ہے, اس میں کوئی شکوک و شبہات نہیں ہے, لیکن فہم شریعت میں جو میں نے شریعت سے سمجھے, میری فہم کے اندر غلطی ہو سکتی ہے, لیکن شریعت میں کوئی غلطی نہیں ہے. اسی طرح مذہب بھی, مذہب کی سب سے مشکل عہد یونانی کی میں بات نہیں کرتا ہوں. ٹھیک ہے جی, جب سے تحریک تنویر شروع ہوئی, یہ سائنسی ادوار شروع ہوا, ٹھیک ہے جی, تو لوگوں نے تحقیق کرنے کی کوشش کی, تو یہ عیسائی پوپوں نے, ٹھیک ہے, ان کے راہبوں نے, ان کے جو بڑے تھے, انہوں نے سائنس کو پھلنے پھولنے دی, تحقیقات کرنے نہیں دی. ٹھیک ہے جی, اپنے چرچ کے اندر جو کچھ وہ لوگ چاہتے تھے کرتے تھے, دین کو بھی اپنے ہاتھوں سے بناتے تھے وہ لوگ. اس لیے کہا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. پھر اس کے نتیجے میں دوسرا اشخاص جو تحقیق کرتے تھے وہ بغاوت پہ کھڑے ہوئے, یہاں تک جو ہے منتج کہاں پہ ہوا؟ الہاد کی طرف ہوا. اس پہ ڈاکٹر سفر
الحوالی، یہ مدینہ یونیورسٹی کا جو ہے ڈاکٹر ہے، اس نے اس کی جو ہے تدریجی مراحل کو بیان کیا ہے کہ الہاد پر منتج کیوں ہوا. تو عیسائیوں کا عیسائی بھی ایک مذہب ہے نا، یہودی بھی ایک مذہب ہے، زرتش بھی ایک مذہب ہے، بودا بھی ایک مذہب ہے. ٹھیک ہے جی، مذہب بنا ہوا مذہب کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن مذہبی لوگوں میں مسئلہ ہے، فہم میں مشکلات ہیں. اب مشکل کیا ہوا، جو آج کل محقق بنتے ہیں، مذہب سے ہٹ کے بات کروں، نوربخشیت سے ہٹ کے، کلن مذہب بما ہوا مذہب، اس مذہب میں اسلام کے اندر کچھ مذاہب بھی آتے ہیں، بودا کے مذاہب بھی آتے ہیں، زرتشتی بھی آتے ہیں، عیسائی بھی آتے ہیں، یہودی بھی آتے ہیں. ٹھیک ہے جی، اس کے نتیجے میں مذہب سے انکاری، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے انکار تک بغاوت کی وجہ سے نتیجہ ہوا. کتنا تحقیق کرنے والوں کو قتل کیا، ان کو بولے ہماری مرضی کے مطابق تحقیق کرو، چرچ کے مطابق. اور وہ لوگ چرچ کے اندر خود دین بھی بناتے تھے. میں دیا جو ٹھیک ہے، جو دین بھی بناتے تھے. اب دین بناتے تھے دوسرے شخص، وہ بھی عقل و شعور رکھتے ہیں، وہ بھی احساسات رکھتے ہیں، وہ بھی جذبات رکھتے ہیں، وہ بھی سینے کے اندر دل رکھتے ہیں، اس کا بھی دل دھڑکتا ہے. آپ اس کے اندر پابندی ڈالتے ہیں نا، جتنی پابندی، وہ بغاوت پہ کھڑا ہو جاتا ہے. اس بغاوت کے نتیجے میں مذہب سے بھی انکار ہو گیا، اس بغاوت کے نتیجے میں اللہ کی ذات سے بھی انکار کر دیا. اب باقی تھا مذہب، جواب تو مذہب دے سکتے ہیں نا. اسی میں نے آیت تلاوت کی تھی یہاں پہ. مذہب نے مذہب اسلام کی طرف آتے، دوسرے مذہب فی الحال یووا قدنی ہیں. ایک آیت میں یہاں پہ کوٹ کیا ہے، ام خلقوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. تم لوگ غیر شیء سے، یعنی محض لا وجود سے، کسی غیر وجود نہیں رکھنے والی چیز سے تم لوگ کا خالق ہوئے ہے. ام هم الخالقون، یا تم لوگ خود اپنے خالق ہو. دعویٰ کرتے ہو آپ لوگ اپنے خالق ہونے کا. یہ انسان کا ضمیر جواب میرا کوئی خالق ہے، یہ جواب کون دے رہے ہیں؟ مذہب دے رہا ہے. مذہب کہہ رہے لو کان فیہما الہۃ الا اللہ فسدتا، اگر اس زمین اور آسمان کے اندر دونوں کے اندر دو خدا ہوتا تو ضرور فساد ہوتا، کیونکہ دو شخص کے میلانات تو الگ ہوتے ہیں نا، اس کے اختیارات اور ارادہ الگ ہوتے ہیں. لیکن یہ دنیا تو جب سے بنی ہے، سورج مشرق سے نکل رہا ہے، مغرب کا غروب ہو رہا ہے، صبح ہو رہے ہیں، شام ہو رہی ہے، صبح اور شام ہو رہی ہے، ایک ہی میدان میں ہے، صدیوں سے ہیں اور ابھی چل رہے. کوئی مشکل نہیں ہے اس کے اندر، اس نظام کائنات کے اندر. دو خدا تو ہوتا نہیں ہوتا، ایک خدا بھی آپ کی مجبوری ہے، مذہب بھی آپ کی مجبوری ہے. اب مختصر میں تکمیل کر رہا ہوں. اب خدا کی طرف آتے ہیں. اب خدا، ہمارے شاہ سید محمد نے اصول غضب فرمایا وَيَجِبُ أَن تَعْتَقِدَ أَنَّ اللَّهَ واجب الوجود. وجود پر لفظ وجود ذکر کیا، اعتقاد رکھنا واجب ہے کہ خدا واجب الوجود ہے. کچھ واجب الوجود میں وہ حی بھی ہے، سمیع بھی ہے، علیم بھی ہے، ارادہ بھی رکھتے ہیں، ہر چیز پہ وہ احتوا رکھتے ہیں، وہ بیان کیا. اب وجود، اللہ کے وجود کے بارے میں بات کرتے ہیں. دنیا میں 3 تقسیم بندی ہوتے، اس کے علاوہ آپ تقسیم بندی کر ہی نہیں سکتے. کچھ باتیں تھیں وہ میں نے اسکپ کیا ہے، پھر کبھی موقع ہوتا میں بات کروں گی، بات لمبی ہو رہی ہے. وجود کی تقسیم بندی یا واجب الوجود ہے، یا ممکن الوجود ہے، یا ممتنع الوجود ہے. واجب الوجود سے مراد یہ ہے کہ ایک وجود کا ہونا لازمی ہے اور ضروری ہے، اس کا ہونا ہی ہونا ہے بس. ممکن الوجود کا، اس کا ہو یا نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، مساوی ہے. ہم جیسے کہ نہیں تھا، اب ہے، اب نہیں رہیں گے. ہمارے وجود ممکن، اس لیے عالم امکان بولتے ہیں اس کائنات کو. ایک ہے ممتنع الوجود، کوئی ایسا وجود جس کا ہونا منع ہے، ہو ہی نہیں سکتا ہے. جیسے کہ وجود اور عدم، میں ابھی اسی وقت اسی لحظے کے اندر میں ہوں بھی نہیں بھی، یہ ہو سکتا ہے؟ بتاؤ نا، ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے نا. اجتماعی نقیضین بولتے ہیں اس کو. ایک ہی وقت میں ابھی اسی لحظے کے اندر میں ہوں بھی میں نہیں ہوں بھی، یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اس سے ہمارا بحث نہیں رہے گا. ایک باقی رہا ممکن الوجود. ممکن الوجود رہا. اب ممکن الوجود سے یہ پہلے تھا، اب نہیں ہے. یعنی اس دنیا کو خلق کرنے ایسے وجود کا ضرورت ہے جو ہمیشہ سے ہو، مستقل ہو، اس کا ہونا ضروری ہے، اس کا نہ ابتدا نہیں ہے، اس کے لیے انتہا ہے. ایسے وجود کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم تو ممکن الوجود تھا، پہلے نہیں تھا، اب ہے، کل نہیں رہیں گے. اس وجود سے ہمارے اب باقی رہتے ہیں واجب الوجود. ٹھیک ہے جی. واجب الوجود وہی جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. 2-3 بات اور میں جو ہے یہاں پہ میں نے کوٹ کیا تھا. آپ لوگ جو ہے ان چیزوں سے وابستہ رکھتے ہیں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں. ہمارا جو ہے اعتقاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے
وہ واجب الوجود ہے، وہی خالق ہے، اسی نے اس دنیا کو خلق کیا ہے۔ اس کے مقابلے میں مثلا نیوٹن کا میں نام لیتا ہوں، اس نے قانون فطرت، لا آف نیچر، ان سے بولا فطرتاً جو ہے یہ ہے دنیا، اس نظام کی ترتیب کے تحت ہے، تو ہم یہ بھی مانتے ہیں فطرتاً یہ ہے۔ اس فطرت کو کس نے رکھا ہے؟ فطرتاً ہے نا، اس کی ترتیب مطابق، اس فطرت کی آمیزش کو، اس کی ترتیب، اس خود فطرت کو جس نے اس پہ چلنا ہے، وہ فطرت کس نے رکھا ہے؟ یہاں تک یہ سوال ہوتا جائے گا، اور علم منطق والے بھی، علم کلام والے بھی بستے ہیں، لاجک جس کو آپ منطق کو کہتے ہیں، علم کلام والے دونوں بحث کرتے ہیں، اگر یہ سوال ہوتا رہے تو تسلسل لازم آتا ہے۔ میں آپ سے پوچھا آپ کہاں سے آئے، آپ ادھر جائیں گے، آپ ادھر جائیں گے، آپ یہاں تک کہ جائیں گے، انسان کہیں تو رکنا ہے نا، تسلسل کہتے ہیں محال ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا تسلسل۔ آپ کی مجبوری ہے ایک وجود کے اندر رکنا، آپ کی مجبوری ہے، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ پھر میں خلاصتاً تکمیل کی طرف آ رہا ہوں انتہائی اختصار کے ساتھ، پھر آپ وجود خدا کو مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات، اس نے کائنات بنائی، بعض نے کچھ اور چیزیں میں لکھا تھا وہ ٹائم نہیں ہو رہا ہے، ایک فلسفی نے کہا بھائی خدا گھڑی ساز کے مانند ہے، خدا نے جو ہے کائنات کو خلق کیا، ایک گھڑی کی طرح بھی چل رہا ہے، اب خدا کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کیسے ہو سکتے بھائی؟ آپ کا ہاسٹل ایک ذمہ دار کے بغیر نہیں چلتا ہے، وہ کائنات جو ہے خدا کے بغیر چل رہا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک عام انسان کی عقل قبول نہیں کرتا ہے، اس میں بات نہیں کروں گا۔ جب آپ ایک وجود خدا کو مانا، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، ٹھیک ہے، آپ کی مجبوری تھی۔ مذہب واحد چیز ہے جو آپ کو غیر ماورائی چیزوں کا، جو عقل انسانی کی جو ہے سے بالا ہے، مابعد طبیعت کا، جہاں سائنس بھی جواب نہیں دے سکتے، فلسفہ بھی جواب نہیں دے سکتا، اس کا جواب جو ہے مذہب دیتا ہے۔ اور مذہب سے مراد کیا ہے؟ وہ قرآن اور سنت ہے نا، مذہب کوئی خارج میں کوئی چلنے والی چیز تو ہے نہیں۔ پھر وہاں پہ آتے ہیں مذہب، آتے ہیں خدا کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ نے کوئی قانون بنایا، دستور بنائے، پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو نازل کیا، انبیاء کو مبعوث کیا، انبیاء کے ذریعے سے انبیاء پر خدا نے وحی کی۔ اب آتے ہیں اس کی طرف، مذہب کی طرف، ٹھیک ہے جی۔ خدا نے انبیاء پر وحی کیا، اس وحی کے ذریعے سے آپ کو قیامت کے بارے میں بتایا۔ آپ جو ہے مرنے کے بعد آپ نے جو ہے یہاں سے ختم نہیں ہونا ہے، مٹی نہیں ہونا، آپ کا جو اندر، جو بدن کے اندر جو روح ہے، وہ ارتقاء کے مراحل میں ترقی کی طرف جائے گا۔ یہاں پہ جو کچھ آپ نے کمایا ہے وہ کل قیامت کے دن آپ کو اس حساب سے، یہ دوزخ ہے، یہ جنت ہے، یہ حساب ہے، یہ کتاب ہے، اچھا کیا ہے تو اس جگہ پہ رہے گا، برا کیا ہے تو اس جگہ پہ رہے گا۔ یہ مذہب کو آپ کو بتاتا ہے، سائنس آپ کی ترجمہ آتا ہے، بتاؤ نہیں بتاتا، فلسفہ بتاتا ہے نہیں بتاتا ہے، مذہب آپ کی مجبوری ہے۔ کون کہتا ہے مذہب کے اندر خرافات ہے؟ مذہبی لوگوں کے اندر خرافات ہے، مذہب کے اندر کوئی خرافات نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسی لیے مذہبی لوگوں میں خرافات کیوں نہیں؟ جیسے دین عیسائی، دین یہود، دین زرتوش، یہ سب خرافاتی ہو گیا، اکیلا بچ گیا اسلام۔ پھر اسلام میں قرآن ہے، سنت ہے، اسلام ایک ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، ٹھیک ہے، دین الاسلام ہے بس۔ پھر آپ بولتے ہیں مذہب کیا ہے؟ مذہب اسلام کا فہم ہے، خلاصتاً میں بتاؤں تو۔ اب اس فہم میں شاہ سید محمد نوربخش پر مطمئن ہوں، کوئی شافعی پر ہے، کوئی مالکی پر ہے، کوئی امام جعفر صادق پر ہے، کوئی امام باقر پر ہے، کوئی ابن جریر پر ہے، کوئی ابن حزم پر ہے، کوئی کسی اور پر ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ شافعی کی فہم کو آپ حیثیت دے سکتے ہو تو آپ شاہ سید محمد نوربخش کی فہم کو بھی حیثیت دے سکتے ہیں۔ شافعی کوئی آسمان سے تو نہیں آیا نا، اسی زمین کا مخلوق ہے، شاہ سید بھی اسی زمین کا مخلوق ہے۔ حنبلی کی فہم پر آپ اعتماد کر سکتے ہیں، وہ جو قرآن و سنت سے اس نے جو سمجھا ہے، ہاں ہمارے امام یہی نے اسی کہا ہے، صحیح درست ہے، میں اس پر عمل کروں گا، اگر یہ صحیح ہے تو پھر شاہ سید محمد نوربخش کی فہم صحیح ہے۔ مذہب دین کے اندر کوئی تقسیم بندی نہیں ہے، اسلام ایک ہے لیکن فہم الگ ہے۔ ابھی میں ایک آیت کو پڑھوں گا، بحث میں ایک آیت کو پڑھے گا، ہو سکتا ہے ہم دونوں کا فہم جدا ہو، کیونکہ عربی لغات کے متعدد معانی ہیں، اس کے اندر کوئی مطلق ہے، کوئی مقید ہے، کوئی کہتے ہیں جو ہے مطلق کو مقید کر سکتے ہیں، کوئی عام کو۔ یہاں آنے کے بعد پھر مسئلہ کے نورباشا آتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب مسئلہ کے نورباشا کے اندر بھی جو ہے جس طرح باقی مذاہب کے اندر عقائد کا مجموعہ ہے، ہمارے اندر بھی عقائد کا مجموعہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ باقی مذاہب کے اندر جیسے فروعات کا مجموعہ ہے تو ہمارے اندر فروعات کا مجموعہ ہے، باقی حدیث کا مجموعہ ہمارے پاس نہیں ہے، ادھر سیاست ہے، ادھر اصول اربعہ ہے۔ ایک بات سنو، خلاصتاً میں تکمیل کروں، حدیث یہ ایک دفعہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کوئی بات صدور ہونے کا اعتماد ہو گیا، یہ ڈن پیغمبر سے ثابت ہو گیا، تو چاہے شاہ ہو چاہے سنے چاہے اس کو ماننا واجب ہے، جو انکار کرے گا وہ کافر ہے۔ شک ہے تو آپ بتاؤ، ٹھیک ہے جی۔ پیغمبر اکرم سے
یقینی اور قطعی طور پر صدور ہوا ہو، یہ یقین ہونے کے بعد پھر اس کے اندر کوئی شیعہ سنی نہیں ہے، اس کو ماننا پر واجب ہے۔ لیکن جب آپ کو یقین نہیں کیے پیغمبر سے صدور ہوا ہے نہیں ہوا ہے، یہ راوی جھوٹا ہے جھوٹا نہیں ہے، اس کے اندر عدالت ہے، پھر اس آپ بحث کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، مجھے اعتماد ہو گیا، مجھے میرے کچھ شاہ سید محمد نوبخش نے ابھی فقہ کے اندر جتنے بھی احکامات بیان کیے ہیں وہ یہ احادیث سے ماخوذ ہے۔ ابھی جو ہے مولانا کیا نام دامر ڈاؤنی کا جو ہے حافظ انور صاحب نے کتاب ابھی حال ہی میں لکھی ہے، اس کے اندر ان احکامات کی استناد کو حدیث کے ذریعے ثابت کی ہے۔ ٹھیک ہے، جو حدیث اگر ایک حدیث شیعہ جو ہے کتب میں ہے یا سنی کتب میں ہے تو شاہ سید نے اسی کو معتبر جانا ہے تو لیا ہے، ختم ہو گیا نا۔ وہ سیاہ ستہ تو شاہ سید سے پہلے کا ہے نا، کتب ارباب شاہ سید سے پہلے کا ہے نا، تو شاہ سید نے کسی کتاب سے تو لی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو جس سیاہ ستہ کے اندر شاہ سید نے جس حدیث کو درست سمجھا اسی حدیث کو شاہ سید نے اس کے مطابق بیان کیا۔ کتب ارباب آ کر شاہ سید نے، کیونکہ ہمارے بعض کتابوں میں امام جعفر صادق اور امام باقر سے بھی روایت نقل ہے، یہاں تک کہ خطبۃ البیان کو حضرت علی سے روایت جو ہے، خطبۃ البیان کو حضرت علی سے اصطلاح یعنی عقائد کو بیان کیا۔ تو آپ لوگوں کے اندر جو ذہنی شکوک و شبہات کے شکار ہیں، بھائی ہمارے اندر حدیث کا مجموعہ کوئی مسئلہ نہیں۔ باقی جو مسالک ہیں، ابھی جو 4 فقہ ہیں، حنبلی، شافعی، مالکی اور احناف، آپ سمجھتے ہیں یہی 4 مسلک ہیں؟ یہ تو کل 700-600 ہجری کے اندر اس کو منحصر کیا ان 4 کے اندر حکومتوں نے، ورنہ اس سے پہلے اور بھی فقہ، فقہ ظاہری ابن جریر طبری نے فقہ لکھی، ادھر سیوطی نے لکھا، یہ فقہ کہاں پہ ہیں؟ ان کا بھی اپنا فہم ہے، ان کا بھی معیار ہوگا۔ اور یہ دعویٰ کوئی بھی نہیں کر سکتے ہیں، کوئی بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ ہمارا مذہب یہ حق ہے، اس کے علاوہ جو انکار کرتے ہوگا پھر کون کہہ سکتے ہیں؟ آپ کا معیار کہاں پہ یہ کہنے کے لیے؟ جب ان کا معیار نہیں ہے تو پھر ہمارے ہم بھی جو ہے اسی کے مطابق ہم بھی فہم شرعت ہے، ہم بھی لوگوں قلیل اور کثیر ہونے پر دلالت کرتے ہو۔ اگر یہی آپ کا معیار ہے، مباشرہ کم ہے باقی زیادہ ہیں، تو پھر اسلام سے زیادہ دوسرے مسالک کے لوگ آتے ہیں، یہ نہیں ہے تو آپ بتاؤ پھر ان کو مانو۔ وصلی اللہ علی خیر خلق محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔